آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں موجود ہیں اور دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ پچھلے دنوں میں ان کو ایک پروگرام میں مدعو کیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نے طلباء میں انعامات تقسیم کر۔ جیسے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میں نے طالبات میں انعامات تقسیم کرنے ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی، بھائی میں ایک نامحرم شخص ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں موجود ہیں۔ پچھلے دنوں میں ان کو ایک پروگرام میں مدعو کیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نے طلباء میں انعامات تقسیم کرنے ہیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میں نے طالبات میں انعامات تقسیم کرنے ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بھائی میں ایک نامحرم شخص ہوں، جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر مختلف سوالات کرتے ہیں، ہر بندے کا اختلافی رائے ان کا حق کر سکتا ہے، لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے حقیقت کو دیکھنا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے واقعی اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ ایک عالم دین ہے اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے انہوں نے اس بات کا بھی ثبوت دیا ہے، اور انہوں نے ایک بہترین انداز میں عملی طور پر دین کی تبلیغ کی ہے۔ اور دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے شریعت کے ایک مسئلے کی ایک تبلیغ کی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہاں پر مختلف سوالات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بھائی آپ اس بات کو ذرا حقیقت کی نظر سے دیکھیں۔ جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہی ان بچیوں کے لیے نامحرم نہیں ہیں، بلکہ اس کالج، اس یونیورسٹی، اس سکول کے اندر جتنے بھی مرد حضرات استاد ہیں وہاں پر، وہ کوئی ٹیچر ہو، وہ کوئی پرنسپل ہو، ہیڈ ماسٹر ہو، کوئی بھی ہو، وہ تمام کے تمام ان بچیوں کے لیے نامحرم ہیں اور بچیاں ان کے لیے نامحرم ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کا نظام ہی ایسا ہے، ہمارے ملک کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان سب کا نظام ایسا ہے کہ سارا کچھ شریعت کے خلاف ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہماری باتوں سے بھی اختلاف ہوگا تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ حقیقت کی نظر سے دیکھیے گا۔ اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، شریعت کے بالکل خلاف ہے یہ بات۔ جہاں پر بچیاں سکول میں پڑھتی ہیں تو ان کو پڑھانے والے مرد ٹیچر ہیں، اور یہاں پر بچے پڑھنے والے ہیں اور ان کو پڑھانے والی فیمیل ٹیچرز ہیں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جس جگہ پر مرد عورتوں کو پڑھا رہا ہے، کیا اسی جگہ پر عورت کو نہیں پڑھا سکتی؟ اور جس جگہ پر مردوں کو لڑکیاں پڑھا رہی ہیں، تو کیا اسی جگہ پر مرد کو نہیں پڑھا سکتا؟ لیکن نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے دین اسلام کے متعلق نہیں چلنا، ہم نے چلنا ہے جو ہمیں پیچھے سے حکم آتا ہے۔ پیچھے سے مراد تو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کی ہم ابھی تک مان کے چلتے ہیں، اور ہم ان کو خوش کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ حضرات ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ بھائی وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، تو اس کا مطلب ہے نہیں بن سکتے، لیکن ہم ہزار بار کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے دوست بن جائیں، ہم ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن کا فیصلہ آ گیا نا تو آ گیا۔ تو یہاں پر میں وہی بات کرنے چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جب یہ عمل کیا تو ہمیں بجائے ان کے خلاف باتیں کرنے کے، ہمیں حقیقت کی نظر سے اس کو دیکھنا ہوگا کہ یار جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ کام کیا ہے، کیا شریعت کی نظر میں ٹھیک ہے یہ نہیں؟ تو جب ہم حقیقت کی نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی انہوں نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ ایک مسلمان مرد کو، ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو بھائی میں تمام حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ یار اپنی فرقہ واریت سے باہر نکل کر حقیقت کی نظر میں آ کر، حقیقت کی نظر سے آپ دیکھیں کہ کون بندہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور کون بندہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔
تو پھر ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط.